فرینڈ کا سسٹم ہے, ساس بہو کی ٹینشن کیا ہو گئی. انگریزوں کے آگے بھی پھڈے ہوتے ہیں کہ میری وائف میری والدہ سے مدر سے اس طرح سے بات کر رہی ہو, کہتے ہیں کیا یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا مطلب اس کا. سسر تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا. فادر جب ہے ہی نہیں تو ان لا کہاں سے آیا. فادر ان لا تو ایک الگ اسٹیپ ہے نا, جو بغیر لا والا فادر ہے, جو حقیقی فادر ہے, جو صرف قانونی باپ نہیں ہے, جو سچی مچی کا باپ ہے, وہی کسی کے یہاں ہے کسی کے یہاں نہیں ہے. تو ان لا والا تو بہت, دیکھو جانوروں کے سچی مچی کے باپ بھی نہیں ہوتے, جو لیگل باپ جس کو کہتے ہیں. گدھے کا ہوتا ہے, بار بار میں مثال دیتا ہوں, گدھے کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو فادر ان لا کہاں سے آ گیا گدھے کا. فادر ان لا ہوگا کہ یہ گدھی ہے تو یہ گدھی کا چونکہ باپ ہے تو یہ اس گدھے کا کیا بن گیا. تو گدھا بولے گا کہ میں گدھا ہوں, میرا سچی مچی کے باپ کا کسی کو پتا نہیں ہے, تبھی تو میں گدھا کہلاتا ہوں. تو فادر ان لا کا کس کو پتا ہوگا. تو ہمارے ہاں تو سچی مچی کے باپ سے زیادہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے عورت کے لیے, فادر ان لا کی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اس کو اپنے باپ جیسا سمجھ رہی ہے کہ نہیں. کبھی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ. تو یہ ساری کباب میں کیا ہیں, ہڈیاں ہیں, جو انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی. کباب ہی کباب ہوتے ہیں, ہڈی ہوتی نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, انگریزوں کے ہاں کباب میں پھر ایک ہی ہڈی آتی ہے ٹائٹ والی, صحیح ہے نا. وہ ہڈی ہے کہ ہڈی ہے نہیں, لیکن اس کباب ہی کو اللہ ہڈی بنا دیتے ہیں اس کے لیے. یعنی ٹینشن فری زندگی بھی ٹینشن سے بھرپور ہوتی ہے, تبھی لٹکتے بہت ہیں, خودکشیاں بہت کرتے ہیں جا کے. اور یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ٹینشن کی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی انسان کس میں جائے, ڈپریشن میں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار ہم لوگوں سے صبح شام ملتے ہیں, ملاقاتوں کے ٹائم دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے تھوڑی بہت ہمیں بھی نالج ہو گئی ہوگی. کتنے لوگ آتے ہیں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر بھی کس میں ہے, ٹینشن میں. پیسہ ہے, بلا وجہ کی ٹینشن کے چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. ابے بھائی تیرا بزنس چل رہا ہے کیوں ختم ہوگا, کہنے بھائی لاشعوری خوف اندر سے کیا کر رہا ہے, کاٹ رہا ہے کہ ختم نہ ہو جائے. صحت ہے, لاشعوری خوف ہے کہ یہ صحت ختم نہ ہو جائے, ایک بلا وجہ کی نا, بلا خامخواہ کی, اور بلا وجہ کی ٹینشن ہے. تو انگریز کے پاس جو ٹینشن ہوتی ہے وہ وجہ سے نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے وداؤٹ وجہ. آ جائے تو پھر تو بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے وہ. کوئی وجہ آ گئی نا ٹینشن کی, سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے ان ملکوں میں. تو جو دین سے جتنا دور ہوگا, اس میں کباب میں ہڈی نہیں بھی ہو تو کباب ہی کیا بن جائے گا اس کے لیے, ہڈی. لیکن ظاہراً اول نظر میں اسلام میں کباب ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں ہیں, اور غیر اسلام میں کباب ہی کباب ہے, ہڈی نہیں ہے. تو اب میں آپ اصل مثال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں مزے ہی مزے ہوتے تو ہڈی نہ ہوتی, اور سارے مزے حرام ہوتے کہ کوئی لذت والی زندگی نہیں گزارنی آپ نے تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی. تو اسلام نے کیا کیا, پابندیاں لگا دی ہیں. بہت ساری لذتیں ہیں لیکن اس میں بیچ بیچ میں کیا ہیں, پابندیاں, ہڈیاں. تو وہ اچانک منہ میں جب آتی ہے تو انسان کو کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ سو رہے ہو, یہ کباب ہے بڑی, جیسے یہ بھی سو رہے ہیں ماشاء اللہ, دیکھو بیان میں اب یہ کباب چل رہا ہے ان کا, اب میں نے ان کو اٹھا دیا, یہ کیا آ گئی, ہڈی آ گئی. بہترین مثال ہمارے سامنے کباب کی اور ہڈی کی آ گئی. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہماری نیند بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی. ایک تو مدرسے کا ماحول اتنا سکون کا ہوتا ہے, ویسے نیند بہت آتی ہے. تو دوپہر کی کلاس چل رہی تھی, ہم 4 طالب علم بیٹھے ہوئے تھے استاذ کے سامنے. مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی, میں سو گیا. اب پھر استاذ مجھے اٹھاتے, پھر میں اٹھتا, پھر مجھے نیند آ گئی, پھر میں سو گیا. تو میرے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. میں سویا, کراچی کے حالات خراب چل رہے تھے. یہ خوابوں کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواب میں نا بعض دفعہ جو چیز انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہی آتی ہے, وہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لوگ تعبیریں پوچھ کے ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تمہارے دماغ میں چلی یہی رہا ہے تو خواب بھی وہی آئے گا. پاکستان میں کسی کو اچھا خواب آ جائے نا, اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دو. جو حالات چل رہے ہیں نا, تو اس لیے برے خوابوں کی تعبیریں پاکستان میں پوچھنے پر گورنمنٹ کو چاہیے پابندی لگا دے. کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں سیاسی سطح پہ, اٹک پٹک, پی ٹی آئی والا مسلم لیگیوں کو جو برا بلا کہہ رہے ہیں, مسلم لیگی پی ٹی آئی والوں کو, پھر صحافیوں کی تقریریں سنو, کوئی فوج کو, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو, سب ایک دوسرے کا گلا کھینچ رہے ہیں. اور خبر آتی ہے پیٹرول 20 روپے کیا ہو گیا, مہنگا ہو گیا. تو آپ جب سو گئے, اچھا خواب آ گیا تو علاج کراؤ, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میرے دماغ الٹا چل رہا ہے آج کل,
الٹا چل رہا ہے. جیسے وہ فن والے ہیں نا, بڑا وہ اچھا سا جوک کرتے ہیں, انہوں نے الٹی دنیا کے نام سے نا ایک وہ بنایا کہ ہر کام کیا ہو گیا ہے, الٹا ہو گیا ہے. تو وہ بڑا دلچسپ سا ان کا, بڑا ایک مزاحیہ سا ان کا صاف ستھرا سا مزاحیہ سا پروگرام ہے کہ اس میں ہر چیز الٹی. اس میں وہ رشتہ لینے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی والے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر کا بالکل بھی کام نہیں کرتی, نہیں ہماری بیٹی گھر میں بہت کام کرے گی. تو کہہ رہے نہیں, ہمیں ایسی بہو چاہیے جو کام بالکل بھی نہ کرے. یعنی الٹی چل رہی ہے نا, تو اس میں میری نقل اتاری ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں شادی بالکل بھی نہ کرو, بالکل بھی شادی نہ کرو, اور اگر کرنی ہے تو 40 سال کی عمر میں جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ اس کے بعد جا کے کرو. تو الٹی دنیا نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو خواب مجھے کیا آ رہا ہے, میں سو گیا. اب کراچی کے حالات چل رہے ہیں, میں بیٹھے بیٹھے سو رہا ہوں, مجھے خواب آیا کہ میں صدر نہیں ہے, صدر کراچی میں زیادہ دھماکے ادھر ہی ہو رہے تھے, میں صدر میں گھوم رہا ہوں, اچانک بم پھٹا یا کوئی فائر ہوا, بہت دھڑام کر کے بم پھٹا, اور میں بھاگا نا صدر سے, اور میں ایک دم کر کے اچھل کے اٹھ گیا کہ لے بھائی, آج ہم خبروں میں سنتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پتہ چلا کہ بم نہیں پھٹا, ہمارے استاذ نے نا وہ میز پہ ہاتھ مارا زور سے مجھے جگانے کے لیے. میرے استاذ تھے, انہوں نے کیا کیا, جگانے کے لیے دھاڑ کر کے نا بہت زور سے ہاتھ مارا. ان کو غصہ آ گیا کہ بھائی تو تیسری دفعہ میں تجھے جگا رہا ہوں. اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ مجھے خواب میں کیا آ رہا ہے, صدر میں بم دھماکہ ہوا ہے. اب میں اس خواب کی تعبیر جا کے پوچھنا شروع کر دوں کہ جی صدر میں بم دھماکہ ہوا تو مفتی صاحب مجھے بتائیں میں صدر جا سکتا ہوں, خواب میں آیا کہ بم دھماکہ ہوا ہے. تو بے وقوف تعبیر بتانا شروع کر دے گا کہ ایکچولی یہ بم دھماکہ اس کی علامت ہے, تیری قسمت پھوٹنے والی ہے. دھماکہ میں پھوٹتی ہے نا چیزیں, کچھ بھی بتا دے گا, چونا لگا دے گا. عقل مند کہے گا تیرے کیا ہوا تھا بھائی, ٹھیک ہے نا, تو سو رہا تھا تو تپائی پہ ہاتھ لگا تو وہ تجھے بم دھماکے کی صورت میں محسوس ہو گیا وہاں پہ. تو اس لیے ساس بہو کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو تو میں بالکل لفٹ نہیں کراتا. بہو کو اگر سانپ آ رہے ہیں, چھپکلیاں آ رہی ہیں, تو بھائی وہ ساس ہے جو سانپ اور چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کو اگر ساس فرشتے کی شکل میں نظر آئے نا تو شاید اس کی کوئی تعبیر ہو, ورنہ نہیں ہوتا.